الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں پی ایم ایل این کی اس وفد کا اور ان کی قیادت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ایک اہم قومی معاملے پر یہاں تشریف لائے اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شریک کیے۔ ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت پاکستان داخلی طور پر بھی ڈوب رہا ہے، ہماری معیشت ڈوب رہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی اپنی صبح اور اپنی شام کے لیے پریشان ہے، نوجوان مایوس ہے، اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، تاجر کاروبار چھوڑ رہا ہے، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور پاکستان کی مذہبی شناخت اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اپنے کرب میں مبتلا ہیں۔ ابھی انہوں نے یو این میں تقریر کی اور ریاستی سطح پر وہ تقریر اور اس کے نکات تیار کیے گئے تھے، اور خاص طور پر اگر جمعیت علماء اسلام ملین مارچ کر رہی ہے اور آزادی مارچ کر رہی ہے تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے مذہبی کارڈ کو استعمال کیا۔ ایک طرف وہ مغرب کو مخاطب ہیں کہ آپ حجاب کو کیوں برا مانتے ہیں، جیسے وہ ایک اسلامی معاشرے کی نمائندگی کر رہا ہو۔ دوسری طرف اسی روز جب صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک تعلیم کی آفیسر اپنے اسکولوں میں بچیوں کے لیے حجاب کی پابندی نافذ کرتی ہے تو اسی ہی روز شام کو پی ٹی آئی کی حکومت ان کے حکم کو معطل کر دیتی ہے۔ ایک طرف وہاں پر وہ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، دوسری طرف پاکستان میں ناموس رسالت کی توہین کی مرتکب کو باعزت بری بھی کیا جاتا ہے اور پھر باعزت طور پر ملک سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، دوسری طرف ایک قادیانی کو رہا بھی کیا جاتا ہے اور ٹرمپ کے دربار تک بھی پہنچایا جاتا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف کیس بناتا ہے۔ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور دھرنے دیا کرتی تھی، احتجاج کرتی تھی، تو آپ ایک حاجی بھی تھے اور آپ بڑی مخالفت کرتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ اس سے معاشرت کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے دھرنے اور احتجاج، لیکن آج آپ انہیں کو ہی فالو کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا آپ تب غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ یہ بات تو بار بار آپ پوچھ چکے ہیں اور میں آپ کو اس کا جواب بھی ہمیشہ دیتا رہا ہوں کہ وہ ایک جائز حکومت کے خلاف دھرنا تھا، اور جب چین اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا تھا تو انہوں نے دھرنا دے کر چینی صدر کے دورے کو مؤخر کیا۔ وہ ملک کی معیشت کو اس صورت میں نقصان دے رہے تھے۔ یہاں تو ان کو حکومت آئی ہے، وہ حکومت معیشت کو ترقی دے رہی تھی، ترقی کے مواقع سامنے آ رہے تھے اور اس وقت بھی یہ رکاوٹ تھے۔ آج جب ان کی حکومت ہے تو ان کے اپنے عمل سے ملک کی معیشت تباہ ہو کر گر گئی ہے اور ایک ناجائز حکومت ہے، لہٰذا ہم ایک ناجائز حکومت کے خلاف میدان میں ہیں اور ایک نااہل حکومت کے جس نے معیشت کو تباہ کیا ہے۔ اس وقت ہم اس لیے نواز شریف کے ساتھ تھے کہ اس کی حکومت جائز تھی اور وہ ملک کی معیشت کو ترقی دے رہے تھے اور اس کے مواقع پیدا کر رہے تھے۔ احسن صاحب یہ بتائیں کہ
ان تضادات سے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور آپ کرتے کچھ ہیں، تقریر کافی نہیں ہوتی. شاید عام آدمی کی تقریر تو کافی ہو، لیکن ملک کے ایک انتہائی اہم انتظامی منصب پر فائز ہو کر ہوائی باتیں کرنا یہ قطعاً قوم کو قبول نہیں ہے. آپ نے کشمیر کو بیچ ڈالا ہے. باقاعدہ بین الاقوامی منصوبہ بندی اور رضامندی کے ساتھ یہ سارے اقدامات ہوئے ہیں. اب جب وہاں انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو وہاں کی انسانی حقوق پر واویلا کر کے آپ اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی بھی پڑوسی ممالک کے اندر ایٹمی جنگ نہیں ہوا کرتی، نہیں اس کا امکان موجود ہوتا ہے، اور جو ملک بھی ایٹمی قوت بنتا ہے وہ اس معاہدے پر بھی دستخط کرتا ہے کہ کوئی پہل نہیں کرے گا اس صلاحیت کو استعمال کرنے میں. ہمارے اس نااہل وزیر اعظم نے وہاں پر ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی. ہندوستان کو یہ موقع دے دیا کہ وہ اس کے خلاف بین الاقوامی فورم پر کہے کہ اس نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے، پاکستان کی ایٹمی اثاثے ہمارے لیے خطرہ ہے، اور امریکہ اور بین الاقوامی دنیا پہلے بھی ہمارے ایٹمی اثاثوں کو غیر محفوظ قرار دیتے رہے ہیں. آج یو این میں عمران خان کی تقریر نے پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کو داؤ پہ لگا دیا ہے. آج ایٹمی اثاثے ہمارے رسک پر ہیں. ملک کو اس طرح تنہا کرنا، خطرات میں ڈالنا. تمہاری تقریر سے پہلے بھی انسانی حقوق کمیشن میں تمہیں اتنا ووٹ بھی نہیں ملا کہ تم اس کی بنیاد پر قرارداد پیش کر سکو. تمہاری تقریر کے بعد بھی لوگوں نے ہندوستان کو ووٹ دیا، آپ کو ووٹ نہیں دیا. حتیٰ کہ اسلامی ممالک نے بھی آپ کو ووٹ نہیں دیا. اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان سے ہمدردی نہیں رکھتے، اس لیے کہ کشمیر پر وہ آپ کے اندرونی سودے کو جانتے ہیں، ان حقائق کو وہ لوگ جانتے ہیں. تو پھر آپ کی گفتگو سے وہ کیوں اثر لیں گے؟ سفارتکاری مکمل ناکام ہے ان کی، بلکہ ان کو سفارتکاری آتی ہی نہیں ہے، اس صلاحیت سے ہی آ رہی ہیں یہ لوگ. اس لحاظ سے جو حکومت ناجائز ہو، یہ ساری کارکردگی 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے نتائج کو جائز نہیں قرار دے سکتی. وہ اپنی جگہ پر ناجائز ہے، اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان پر ایک جائز حکومت ہونی چاہیے جو حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ حکومت ہو. لہذا تمام اپوزیشن جماعتیں انتخابی نتائج کو مسترد کر چکی ہیں. ملک کی معیشت گر رہی ہے، عام آدمی بری طرح متاثر ہے، اور آج یہی اپوزیشن کی جماعتیں ایک آواز بن کر عوام کے دلوں کی ترجمانی کرے گی، ہر طبقہ فکر سے وابستہ لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرے گی. اور اس حوالے سے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں باہمی طور پر مشاورت کر رہی ہیں، اور ہم آگے بڑھیں گے. اور آج جو تجاویز لائے ہیں جمعیت علماء اسلام کا کل اجلاس عاملہ کا ہو رہا ہے، اس میں ہم یہ ساری باتیں رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی فیصلے ہوں گے وہ متفقہ طور پر ہوں گے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ایسا لباس صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ہر فورم میں اکتوبر میں مارچ کی توثیق کیا، ہر فورم میں. اس سے اندازہ اور تاثر یہی ہے کہ مولانا صاحب اکتوبر میں اسلام آباد میں نکلنے والے ہیں. اگر مولانا صاحب کی جماعت نکل آتی ہے تو آپ مرحلہ وار اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا میدان اور گھوڑا تیار ہے نا؟ یہ آپ سے سوال ہے. دونوں کا جواب مثبت ہے. مولانا یہ فرمائے کہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہ رہا، میں ایک سال کی جو آپ کی آپس میں ریلیشن ہے اپوزیشن کا، اس پہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کرایا میاں اسلم کے گھر پہ پی سی میں، وہ آپ کو واپس کرایا گیا نون اور پی پی کی طرف سے.
پھر آپ سے فیصلہ کرایا گیا، چیئرمین سینٹ کو ہٹاتے ہیں، اس میں بھی ان کے بندے بھاگ گئے، اس میں بھی دھوکہ دہی ہوئی. پھر دوسری اے پی سی ہوئی طلا محمود کے گھر پہ، اس میں پیو آر اس میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ بنانا تھا، اب اس کو غیر فعال کمیٹی کو غیر فعال کر دیا گیا نون لیگ اور پی پی کی وجہ سے. اب آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں دونوں جماعتیں کہ نومبر میں کریں گے. آپ ٹرسٹ کریں گے؟ کرنا چاہیے. دیکھیے سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور یہ آپ نہ کہیں، یہ ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن جس وقت فیصلہ کن مرحلہ آئے گا تو آپ کو سب ایک میدان میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب جو تجاویز لائی گئی ہیں ان میں جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی اور نون یہ چاہتی ہے کہ دھرنا دے کے بیٹھا نہ جائے، ایک دن کے لیے مارچ کیا جائے، کیا ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس میں سپلی لے لیں سر کہ ایک تو مذہبی کارڈ بھی استعمال نہ کیا جائے، دھرنا بھی نہ کیا جائے اور تاریخ بھی آگے کی جائے. تو 3 نکات. میں اس بات کو وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مذہب بھی پاکستان کا ایک ایسا لازمی حصہ ہے کہ پاکستان اور مذہب کو جدا نہیں کیا جا سکتا. آپ کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. آپ کا آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا. آپ کا آئین عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیتا ہے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا ہے. آپ کا آئین انسداد توہین رسالت کا قانون رکھتا ہے. جب یہ ساری چیزیں آئین کا حصہ ہیں، آپ بتائیں ہم کون سا آئین سے باہر کی بات کر رہے ہیں؟ اور جیسے میں نے عرض کیا، کیا جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس حکومت نے پاکستان کی اس نظریاتی پہلو پر ہم نے نہیں کیے؟ ان کو پریشان نہیں کیا؟ آج اس نے جو یون میں تقریر کی ہے، اس نے بھی مذہبی کارڈ کا سہارا لے کر ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. مولانا نون اور پی پی والوں کو آئیں یا دھرنے کے حسن صاحب انتظار کریں، چھوڑیں آگے. مولانا اس تمام عمل کو روکنے کے لیے حکومت نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا براہ راست یا بالواسطہ آپ کو روکنے کے لیے کوئی رابطے کیے گئے یا کوئی کوشش کی گئی؟ دیکھیے یہ سب چیزیں سیاسی عمل کا حصہ ہوتی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہو، بلکہ اس وقت وہ جس طرح یو این میں انہوں نے کچھ مذہبی نکات اس کو لکھ کر دیے اور اسے وہاں پڑھ کر سنایا اور اس پر مذہبی حلقے میں اب باقاعدہ یعنی آپ کے لوگوں نے، آپ کے میڈیا پرسن نے ٹویٹ کیا ہے، اس بات کو پوسٹ کیا ہے کہ کوئی 50 علماء کرام کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ استقبال کریں اس کا. کوئی عالم دین تیار نہیں ہوا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا کیا وسیلے اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ علماء کے مقابلے میں مذہبی طبقہ لایا جائے اور مذہبی طبقے کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. ہمارے بیانیے کے مقابلے میں اسی طرح کا ایک بیانیہ لایا جائے تاکہ اپنے بیانیے سے ہمارے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جائے. تو یہ سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے حربے ہوا میں اڑ گئے ہیں اور کسی قسم کا اس کا کوئی تاثیر عوام نے اور پبلک نے قبول نہیں کیا. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ JUI اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ ایسا نہیں ہے. ابتدا میں یہ بات انہوں نے کی تھی، لیکن جب آل پارٹیز کانفرنس میں ہم نے اس کی پوری وضاحت کر دی، اس کے بعد میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے، پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے. مولانا یہ بتائیے گا کہ حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی دھرنے کی بات کی، آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کا فیصلہ آخری ہوگا. مولانا صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ جب فیصلہ کن مرحلہ آئے گا تو تمام اپوزیشن جماعتیں ساتھ ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب اکتوبر میں لچک نہیں دکھائیں گے، آپ کے جواب کے بعد لگتا ہے کہ آپ لچک دکھانے کے لیے اس کا پتہ کل چلے گا، آج نہیں. پارٹی کے بارے میں یہ چیز آ رہی ہے سامنے کہ شاید وہ بیک ڈور کوئی ایسی ڈیل کے چکر میں اور اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے بجائے نومبر میں چلا جائے. دیکھیے، ایک ایسی جماعت کہ جس کی تمام سینئر لیڈرشپ سیاسی انتقامی بنیادوں پر جیل میں ڈالی گئی ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت اس سے سب سے زیادہ خائف ہے اور اس کے خلاف سب سے زیادہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے. تو اس لیے ایک ایسی جماعت سے یہ سوال بھی کرنا کہ کوئی بات چیت ڈیل کی ہے
ان قربانیوں کی توہین ہے جو اس وقت 70 سالہ 2 دفعہ ہارٹ کا سرجری کرنے والا 3 دفعہ سابق وزیر اعظم کوٹ لکھپت جیل میں، اس کی بیٹی جیل میں، اس کے بیٹے وطن واپس نہیں آ سکتے، اس کے بھائی کے خلاف کارروائی، اس کے 2 بھتیجے جیل میں، شاہد خاقان عباسی جیل میں، خواجہ سعد رفیق جیل میں، اسی طرح رانا ثناء اللہ جیل میں، کامران مائیکل جیل میں، مفتاح اسماعیل جیل میں. تو ایک ایسی جماعت کہ جس کو اس طرح انتقامی کارروائیوں پہ اس حکومت نے رکھا ہو، وہ کس لیے قربانیاں دے رہی ہے؟ وہ اپنے نظریات کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، اور ہماری ڈیل صرف ایک ہے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. تو اس لیے کوئی ایسا سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان قربانیوں کی تذلیل اور توہین کے مترادف ہوتا ہے جو ہم سے کیا جائے. ہم نے اپنے موقف پر ڈٹے رہ کر ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنے نظریات کا پیرا دینا جانتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے خیالات اور نظریات ہو سکتے ہیں. ہم جب اپوزیشن جماعتوں کی سیاست پہ غور کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ پوری اپوزیشن ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن ان مختلف نظریات کے ساتھ جو قدر مشترک ہے جس پہ تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں، وہ 3 بنیادی نکات ہیں جن پر ہم میں کوئی اختلاف نہیں. پہلا یہ کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت اور پاکستان کے آئین کی بالادستی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری چیز، اس حکومت کو ہم ملک کے لیے اور عوام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور ہم سب متفق ہیں کہ اس حکومت کو جلد از جلد رخصت کرنا ملک اور قوم کے مفاد کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. اور تیسرا مطالبہ ہمارا اور موقف کہ اس حکومت کو رخصت کر کے فی الفور آئینی طریقہ کار کے مطابق آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے جائیں. اسی راستے سے ملک میں جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کی ساکھ بھی بحال ہوگی. پاکستان کے اندر حقیقی نمائندہ قیادت آئے گی جو اس ملک کے مسئلے حل کر سکے گی. لہٰذا ان 3 چیزوں پہ کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. بہت شکریہ. الیکشن، نئے الیکشن، جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نئے الیکشن نہیں، پہلے انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہے، ورنہ پہلے کی طرح ایک اور مسلط. یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. جب بھی ہم دوبارہ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی اور پولنگ اسٹیشنوں میں فوجی کھڑے ہونا، نتائج کے دفتر میں فوجیوں کا کھڑا ہونا اپنی نگرانی میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر یہ جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وہ کمپیوٹرز اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جو نتیجہ چاہیں اس کو وہ پھینک دیں، اندر کچھ ہو، اس ساری چیزوں کا جس پر ہمیں تحفظات ہیں وہ تو خاتمہ ضروری ہوگا. صاحب آپ پھر اسمبلیوں کی تحلیل پہ متفق ہیں؟ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، آپ نے بھی صاف انتخابات، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسمبلیوں کی تحلیل کے نقطے پر متفق ہیں مولانا صاحب سے؟ دیکھیے، جیسے ابھی مولانا صاحب نے بھی واضح کیا کہ اسی نظام کے اندر نئے انتخابات کی کئی جمہوری آپشنز ہیں، اور ہم ہر اس جمہوری آپشن کی حمایت کریں گے جو ملک کو فوری طور پہ نئے انتخابات کی طرف لے کے جائے. اور یہ جمہوری حق ہے اپوزیشن کا نئے انتخابات کا مطالبہ کرنا اور ان کے لیے جد و جہد کرنا. اس میں کوئی غیر جمہوری یا غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. میرے خیال میں ایک بات بڑی واضح دوبارہ کہہ دوں کہ 25 جولائی 2018 کے ایک ہفتہ کے اندر اندر جو موقف اختیار کیا گیا تھا وہ اس پہلے دن سے ہی طے ہے، اور ابھی جب آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں اس پہ اس کا اعادہ کیا گیا ہے. لہٰذا اس کا ابھی ایک اور اے پی سی بلائی جا رہی ہے، جی ایک اور اے پی سی بلائی جا رہی ہے سب اکٹھا کرنے کے لیے. کئی APCs ہوں گے انشاءاللہ. اب تو سارا یہ APC ہو رہا ہے جی. مہربانی. چوتھے اے پی سی ہوں گے مولانا صاحب اکتوبر میں.